اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی زبان سے میرے قرآن پاک میں یہ اعلان فرما دیں، کیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى، آپ یہ فرما دیجئے کہ جو میں نے تبلیغ رسالت کی ہے تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر، تم جو جہنم کے کنارے کھڑے تھے، سالوں سال لڑائیاں ایک فضول بات پہ کرتے تھے، مشرک تھے، ہاں جی، تو میں نے تمہیں اللہ کا پیغام دے کر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی، اور پھر کیا ہوا کہ تم جنت کے حقدار بن گئے، بلکہ جنت کے ایسے بھی صحابہ کرام جو فرمایا کہ حضرت فرمایا کہ علی جو ہے اس کی جنت جو ہے شدت سے انتظار کرتا ہے جی اس سے کہتا ہے کہ جلدی میرے پاس آ جائے۔ اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اسی طرح بنی سمیہ جو ابو جہل کی لونڈی تھی، ان کے بیٹے جو تھے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ معاویہ کی جنگ میں شہید ہوئے، ان کے متعلق فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جہاں پہ فضیلت عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ جوڑ کے ان کے اوپر یہ تبلیغ کا حکم کیا۔ اس کے لیے آپ سے فرمایا کہ میں اتنا بڑا کام تمہارے لیے کیا ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا کہ تم مجھے اس کا اجر دو، میرا تو اللہ ہر چیز مجھے دینے والا ہے، لیکن یہ کہ مجھے اللہ نے یہ کہا ہے کہ صرف تم یعنی میری امت جو ہے میری قربہ سے محبت کرے، مودت کرے، مودت کرے۔ محبت ایسی ہے کہ جیسے اب کہہ لیں کہ مینڈک پانی میں جاتا ہے باہر آتا ہے جی، یہ ایک محبت ہے۔ اور مودت یہ ہے کہ مچھلی پانی میں رہتی ہے، باہر آئے تو پھر مر جاتی ہے جی، یعنی مچھلی کا پانی کے ساتھ جو رہنا یہ محبت کے معنی میں آتا ہے، جس کے بغیر زندہ نہ رہا جا سکے وہ مودت کہلاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اعلیٰ درجے کی محبت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم فرمایا کہ میں نہیں کہتا، میرا اللہ مجھے کہتا ہے کہ ایسے کہہ دو ہے جی۔ تو یعنی اہل بیت سے، اہل بیت طہار سے محبت جو ہے وہ قرآن کا فرض ہے۔ کوئی ایسے نہ سمجھے کہ یہ کچھ لوگوں نے ایک اپنے اوپر وہ بنا لیا ہے، نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری اس امت کے اوپر فرض ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان سورہ شورا کی آیت میں فرمایا ہے جی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یعنی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یعنی صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قرابت والے وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے، یعنی قرآن کے لحاظ سے تو فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی، فاطمہ اور اس کو دونوں بیٹے حسنین کریمین حسن اور حسین سلام اللہ علیہ ہیں جی، یہ ہمارے اوپر ان کی طرف سے قرآن کی طرف سے فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا، قرآن میں فرض ہو گیا، تو اس لیے ہمیں جو ہے ان سے بے شمار محبت کرنی چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ وَأَحِبُّونِي یحب اللہ وَأَحِبُّ اہل بیتی لحبی۔ فرمایا، اے میرے امت والو، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں بے شمار نعمتیں تمہیں عطا فرماتا ہے، دن رات صبح شام اس کی تم نعمتیں لیتے ہو، صحت تندرستی اور بے شمار فضیلتیں کھانے پینے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، تو اس سے محبت کرو، کیوں تمہیں وہ پالتا ہے، تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ پھر فرمایا پھر مجھ سے محبت کرو، کیوں؟
اللہ کی وجہ سے محبت کرو کیونکہ میں اس کا نبی ہوں، اس کی طرف سے تمہاری طرف یہ پیغام اللہ کا لے کر آیا ہوں، اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ پھر فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ کیوں؟ کہ وہ میرے اہل بیت ہیں، میری وجہ سے ان سے محبت کرو۔ 3 درجے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے اس کی نعمتوں، اس کی رحمتوں، برکتوں کی وجہ سے محبت کرو، اور مجھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت کرو، اور میرے اہل بیت کو میری وجہ سے محبت کرو، وہ میرے اہل بیت ہیں جی۔ تو یہ ہمارے اوپر یعنی فرض ہے ان سے محبت کا اظہار کرنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چل رہے تھے، تو ایک شخص نے دیکھا، تو دیکھتے اس نے کہا اے بیٹے مبارک ہو، کتنی پیاری سواری تمہیں نصیب ہوئی ہے جی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں سواری کا اچھا ہونا نظر آ رہا ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا پیارا، خوبصورت اور اعلیٰ ہے جی۔ جس نے دین کو بچانا ہے، کل سارے جو لوگ ہوں گے اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے، واضح نصیحت تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو کریں گے کہ نہ جاؤ جی، کربلا نہ جاؤ، کوفہ نہ جاؤ۔ وہ یزید اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ تمہیں ابن زیاد وغیرہ شہید کر دیں گے، لیکن اسلام کی تازگی تر و تازگی کے لیے ساتھ جانے کو کوئی تیار نہیں تھا، نہ قریش میں سے اور نہ ہی سمجھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے خاص یعنی خاندان کے اس میں نوجوان موجود تھے، کوئی بھی ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوا، لیکن آپ کو واضح نصیحت کرتے رہے ہیں جی۔ تو یہ دین کو بچایا کس نے؟ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا تھا اور لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ میرا شہزادہ ہے، یہ کل جو دین کی حفاظت کرے گا، اور تمہارے دین کو جب وہ بنو امیہ غارت کرنے پہ آ جائیں گے تو یہ اس کی حفاظت کے لیے اپنے خاندان کے نوجوانوں کی، سرداروں کی جو آپ کے ساتھ گئے، اس کے علاوہ جو ہے جی ان کے ساتھ اپنی شہادتیں پیش کرے گا۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔